والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا غیاث لمن اکثر الصلاۃ علی، میں اس کے لیے بہت بڑا غوث ہوں، میں اس کا بہت بڑا فریاد رس ہوں جو ہماری ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت نے تنبیہ الغافلین میں لکھا، اور یہ حدیث پاک جملہ مشکلات، حاجات، ضروریات میں مبتلا افراد کے لیے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام کہ میں اس کا بہت بڑا غوث ہوں، صرف غوث نہیں، غیاث، اس کا جو میری ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود، تھوڑا والی کم کر دیجیے گا تاکہ مثل ختم ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ افضل درجہ تو یہی ہے کہ نذرانے کے طور پر شوق میں، محبت میں اور عشق میں مبتلا ہو کر درود شریف پڑھیں۔ ہاں مشکلات بھی ہوں، حاجات بھی ہوں، تو مشکلوں کے حل اور حاجات کے پورا ہونے کی نیت سے بھی سرکار کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے چلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سید ملاد پاک کی محفل حضرت علامہ مولانا محمد ماجد رضا قادری صاحب سے میں پوچھ رہا تھا، موضوع سننے کا کہ میلاد شریف کی محفل ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز۔ اس کا آسان، عام فہم اور تفصیلی ترجمہ یہ ہے: تحقیق تمہارے پاس عزت والا رسول تشریف لے آیا۔ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بھیجنے والا پروردگار جل جلالہ اپنے حبیب کی آمد اور آمد کا تعارف کروا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو رسول تشریف لایا ہے وہ تم میں سب سے بہترین ہے اور عزت والا ہے، اور عزت والا ہے۔ دیکھیے عزت رسول اقدس علیہ السلام اتنا بڑا عنوان ہے، اور حضور علیہ السلام کی شان و عزت یہ ایسا موضوع ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں اور پھر بھی علم جواب دے جائے، لفظ جواب دے جائے، لیکن عزت رسول کے مقام اور مرتبے کو جو بیان کرنے کا حق ہے وہ حق ادا نہ ہو سکتا۔ قیامت کا دن آل محبت کے نزدیک قیامت کا دن اتنا لمبا دن جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بھی اپنے حبیب کی عزت ظاہر کرنے کے لیے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر ایک کو جانتا ہے۔ یہ ذرا بات توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہمیشہ سے جانتا ہے، اس کا علم ازلی ہے، اور کوئی چیز اس جناب سے، اس بارگاہ سے چھپی ہوئی اور مخفی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا عالم الغیب والشہادہ، اللہ چھپی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور جو ظاہر ہے اللہ ان کو بھی جاننے والا ہے۔ ہر ایک کے بارے میں اللہ کریم کو معلوم ہے، اور یہ تو یہ ہے
اس مالک کریم نے جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں اس پر ہر شے لکھی ہوئی ہے. یہ جو آج ہم محفل میں بیٹھے ہیں یہ محفل میں بیٹھنا ہمارا لوح محفوظ پہ لکھا ہوا سبحان اللہ. اور یہ تب سے لکھا ہے جب تب اور جب نہ تھا. اچھا اس کو تو سب معلوم ہے کہ کون نیک عمل کرے گا اور کون برے عمل کرے گا، کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو دوزخ میں جانا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس سے اگلا کام یہ ہوا کہ اس نے کرامن کاتبین مقرر کر دیے. کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے فرشتے. داہنی طرف جس کی ڈیوٹی ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور جو بائیں طرف جس کی ڈیوٹی ہے وہ بندے کے گناہوں کو لکھتا ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو فضول بولتا رہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، گند بولتا ہے، غلط باتیں جو فرشتے کو لکھنے کی تکلیف دیتا ہے، تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں زبان کی آفتیں بیان کرتے ہوئے، جو ہمارا لائیو سلسلہ چلتا تھا اس کے اندر ہم نے 3-4 نشستیں ہماری زبان کی آفتوں کے عنوان سے تھی. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہی کتاب تجھے دے دی جائے گی اور قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھ کے سنا. ساری مخلوقات جمع ہوگی اور ایسے میں تو جو زبان سے فضول اور لغو اور بیہودہ باتیں نکلی ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے پڑھ کے سنا. اس لیے زبان کو کنٹرول کیا جائے اور صفحے صفحے پر درود سے بھرا ہو، تلاوت قرآن سے بھرا ہو، استغفار سے بھرا ہو اور خیر کی باتوں سے بھرا ہو. تو جب یہ بندہ مر جاتا ہے تو یہ کرامن کاتبین کل میزان تو لگ گئی نا. ہاں جی سجے پاسے آلے ادھر سے گاڑے کول کنیا نے کول، ٹھیک ہے بائیں طرف والو تمہارے پاس کیا ہے. رزلٹ تو اس دن بھی نکل آتا ہے کہ اس بندے نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ اعمال تولے بھی جائیں گے اور یہاں گنتیاں پوری ہو چکی ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ رکھا گیا ہے قبر کا، اور قبر میں وہ پوچھنے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. ہنستے بستے گھر سے کھلے کھلے کمروں سے نکل کر اندھیر کوٹڑی میں آئے اور آتے ہی انہوں نے یہ نہیں پوچھا تیری تعلیم کیا ہے جی، یہ نہیں پوچھا تیرے پاس زمین کتنی ہے، گھر پیسہ کتنا چھوڑ گیا ہے، سونا چاندی کتنا ہے، تجھے دنیا کے ہنر کتنے آتے ہیں، تیرا دنیا میں منصب اور عہدہ کیا تھا، تو کس اسٹیج پر تھا. نہیں، من ربک ما دینک، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے. اس لیے زندگی آمد برائے بندگی، اور اب کیا ہوا، زندگی بے بندگی شرمندگی. جس رب سے بھاگا اس کے حضور حاضری سے قاصر رہا، اسی رب کے بارے میں جب سارے اکیلی کوٹڑی میں چھوڑا ہے وہاں انہوں نے بات ہی پہلی وہ پوچھی. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے. اللہ اکبر. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے. موت آئی بولی صاحب جان واپس کیجیے. نے کہا تیری میں گنتی نہیں ہوتی، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 12، اسی کھیل میں لگا ہوا. اللہ فرماتا الہاکم التکاثر، کثرت مال کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. تو بھائی صاحب اس چیز سے ربط رکھیں جہاں قبر میں پہلا سوال ہی یہ ہو رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے. ماں دینوں کا، کس دین سے ہم بھاگ رہے ہیں آج؟ یہی ہمارا اسٹیٹس ہے، یہی ہماری عزت ہے کہ ہم مسلمان ہیں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اس نے کہا تو ڈیڈ سمندر بنا ہوا ہے، تیرے سمندر کی لہروں میں موج میں اضطراب نہیں، ہلچل نہیں ہے، طوفانی صورتحال نہیں ہے، تو مردہ ہو چکا ہے. اس دین سے ہم بھاگ رہے ہیں، اس دین کا مذاق اڑا رہے ہیں.
جو دین اسلام ہے، دین حق ہے، جس کے اندر نجات ہے، اور جس کے علاوہ کسی اور مذہب اور دین میں نجات نہیں ہے۔ کیا حال ہو گیا ہمارا آج دین اسلام کے احکام کا مذاق غیروں کو چھوڑیے کہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس کی صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ یہ آج کل شادی کے سیزن ہے، مجھے بھی ایک دو جگہ نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا، اور جبکہ میں ان چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی 100% کوشش کرتا ہوں، کیونکہ سارے ماحول اپنے مزاج کے نہیں ہوتے۔ نکاح ہے، ایک خاص وقت آیا کہ جب مولانا صاحب نے رجسٹر سامنے رکھ کے انہوں نے کہا حق مہر کا تعین کیجئے۔ حق مہر کیا رکھا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہاں شرعی حق مہر رکھا جائے، تو شرعی کی مقدار کم سے کم 10 درہم ہے، زیادہ سے زیادہ کی مقدار تو کوئی نہیں۔ لاکھوں روپیہ جو بندہ باجے پہ اڑایا ہے، اسے حق مہر کی بات آئی ہے تو اسے شریعت یاد آ گئی۔ اللہ، رات مہندی کی رسم تھی، مہندی کی رسم پہ ہجڑے نچائے، دوسرے شہروں سے بلا کر گانے والی ناچنے والی رقاصاؤں کو بلا کر شراب چلی ہے 1000 روپیہ۔ او بھائی جی ہو کیا رہا ہے؟ کہا جی نکاح ہے۔ نکاح کیا ہے؟ وہ شادی کے کارڈ پہ لکھا ہے جس کو خود نہیں پڑھا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت سے ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کی سنت ہے اس کی ابتدا میں کر کیا رہے؟ اس پاکیزہ سنت سے پہلے دن ہی مذاق یہ کیا گیا اور کہا جی رسمیں ہیں، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ وہ زمانہ تو اکیلے کو چھوڑ گیا قبر کے اندر، زمانہ گیا اندر، دوست یار بیلی چاچے تائے مامے پھپھے سجن یار کوئی گیا اندر کہ میں تیرے ساتھ جاتا ہوں اور تجھے بڑا بچانے چھڑانے بخشوانے اور تیری قبر کو جنت کے باغ میں سے باغ بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ زمانے کے پیچھے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے چل۔ دو ہی کلمات ہیں، پیر صاحب کی نظر کرتا ہوں، دو ہی کلمات ہیں، پوری آیت کمال ہے، اس کے دو حصے اگر سمجھ میں آ جائیں تو بندے کی دنیا اور آخرت سمجھ سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دو فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اقتداء کرو، یحببکم اللہ، اتباع تم کر دو، محبت تم سے اللہ سبحان اللہ تم سے۔ تو احباب گرامی قدر اس بات پہ غور کیجیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دین سے چھوٹ کر کہاں جائیں گے؟ قبر میں انہوں نے پہلے دن پوچھنا ہی دین کا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج حال یہ ہو گیا ہے، ہم اور سے میرا تو دل نہیں کرتا، میں تو اقرار کر رہا ہوں، کئی مدتوں سے اقرار کر رہا ہوں کہ مجھے اب تقریریں نہیں آتی، مجھے جلسوں کے رنگ میں رنگنا نہیں آتا، مجھ سے چکنی چپڑی باتیں نہیں ہوتی۔ حال یہ ہو گیا کہ ہمارا نوجوان ساری زندگی ابا کمائی کرتا، اس کی کمر دوری ہو جاتی کہ پڑھ لکھتا ہے، اور ہمیں کیا خبر ہے کہ جب وہ کالج یونیورسٹی کی دہلیز پہ جاتا ہے تو اب وہاں کیا ہونے لگ گیا ہے؟ اب یہ ہونے لگ گیا ہے کہ ہمارے گھروں کا نوجوان ہولی منانے لگ گیا ہے، دیوالی منانے لگ گیا ہے، کرسمس ڈے منانے لگ گیا ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اور 4 دن گزریں گے تو پھر چھوٹی چھوٹی مورتیاں رکھ کر انہوں نے کہا یہ بھی ایسے ٹیمپریری طور پہ کام ہے۔ وہ سیاستدانوں کو تو دیکھا کہ وہ بتوں پہ دودھ چڑھا رہے اور دیگر کام کر رہے، کہاں گیا اسلام؟ علامہ اقبال نے رب سے شکوہ لکھا، شکوے میں بہت کچھ کہا اس نے، اور وہ شروع میں کہتا ہے کہ خوں کرے ہم سے سن لے گلا بھی ذرا سا، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے اقبال؟ اس نے کہا تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ ساری چیزیں شکوے میں اقبال نے لکھا۔ آج مسلمان کی حالت ابتر کیوں ہے؟ مسلمان رول کیوں رہا ہے؟ کافر اس پہ غلبہ کیوں کر چکا؟ اس کے گھروں میں دیے کیوں بجھ گئے؟
کافر کے محلات کے اندر روشنیاں، یہ شکوے میں اقبال کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اقبال نے جواب شکوہ لکھا، اور جواب شکوہ اقبال کی ترجمانی نہیں ہے، جواب شکوہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ادھر سے جواب آیا ہے، یعنی جس رب سے میں نے شکوہ کیا اس دربار سے مجھے یہ جواب آیا ہے۔ وہ جواب ذرا سننا تگڑے ہو کر، وہ بھی طویل ہے اور وہ بھی سمجھنے اور یاد کرنے کی چیز ہے۔ کہا یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو۔ اب شکوے کے جواب آ رہے ہیں، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی پوچھو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ برادریوں میں بٹے ہو، قبیلوں میں بٹے ہو، ہم یہ ہوتے ہیں۔ کہا مولا ہم مسلمان نہیں، کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوت۔ وضع قطع نصارہ سے مل رہی ہے، عیسائیوں سے مل رہی ہے، اور تمدن وہ ہندوؤں سے مل رہا ہے۔ مہندی ہوگی کس کی رسم ہے؟ ناچ گانا ہوگا کس کی رسم ہے؟ سینکڑوں غلط رسومات شادی کے اندر انٹر ہو گئی۔ اقبال جواب شکوہ میں کہتے ہیں، وہ کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کہا مسلمان ایسے ہو گئے کہ جن کو دیکھ کے اب یہودی بھی شرماتے ہیں۔ یہ کم و بیش ایک صدی کا قصہ ہے، 100 سال مان لیجئے اس بات کو۔ اور وہی اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ وہ آج 100 سال بعد کے حالات دیکھیں، جو ہم نے تبدیلیاں دیکھی، جو تغیر دیکھا معاشرے کے اندر۔ اور پھر جواب مل رہا ہے شکوے کا واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق تبری نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، مسجد مرسی خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ کہ مجھ سے شکوے کرتے ہو کہ تمہیں عزت کیوں نہیں مل رہی؟ مسجدیں رو رہی ہیں کہ مولا سنوکر کلب بلیئرڈ کلب آباد ہے، الہی ایک چائے کے کھوکے پر ٹی وی لگا ہے، وہاں 100 بندہ کھڑا ہے، تیرے گھر میں 50 بھی نہیں آئے۔ چوک چراہے میں ڈھول والا کھڑا ہوا، اس کے ڈھول پہ ناچنے کے لیے 200 جمع ہو گیا، تیرا بانگا صبح صبح آواز دیتا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، مولا 10 بندے بھی نہیں آئے۔ سینما کا پیسہ بھر کے گیلری بھری ہوئی ہے، سرکس کی ٹکٹ بھر کے سینکڑوں لوگ لائنوں میں لگ کے وہاں پر موجود ہے، پر مسجد مرسی خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ کا اقبال شکوے کرتا ہے، جنہوں نے کعبے کو جبینوں سے سجایا تھا، اور جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، اور جنہوں نے دشت تو دشت، جنگل تو جنگل، صحراؤں میں بھی گھوڑے دوڑائے، دریاؤں میں بھی اتر گئے، وہ محمد عربی کے غلام تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار تھے، وہ پکے مومن اور مسلمان تھے، اور وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ان کی عزت کی وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو سب دنیا کی رنگینیوں سے اٹھ کر قبر میں جا رہے ہیں، انہوں نے پہلی گل ہی دین کی پوچھ لی، اپنا دین دس۔ اور ہم نے دین کو جسٹ فارمیلٹی بنا رکھا ہے۔ بڑی معذرت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا کیا اسلام سے لنک ہے کہ ہم نے قرآن کو، نعت اقدس کو، حضور کے ذکر کو فوتیوں سے جوڑ دیا، اور گانے کو، باجے کو، شراب کو، ناچنے کو، رقص کو، ہوائی فیرن کو، آتش بازی کو شادیوں سے جوڑ دیا۔ مسلمان تو غم میں بھی ہو تو مسلمان ہوتا ہے، اور خوشی میں بھی ہو تو مسلمان ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حق اہل سنت،
بلا 50-50 بھی کوئی بندہ ہوتا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ وبا یہ نہیں ہے کہ جو دنیا دار کہلاتے ان کے اندر ہے. یہ وبائیں تو ہمیں مذہبی طبقے میں بھی نظر آتے ہیں کہ جس جگہ بیٹھے ادھر کے ہو گئے, جدھر سے برستے نوٹ دیکھیں اس نظریے کے ہو گئے. یہ خرابیاں تو ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہیں, لیکن یاد رکھیے گا ہم ان چکا چوند چاندنیوں میں غفلت میں مبتلا نہ رہیں. جب قبر میں جائیں گے تو پہلا سوال ہی انہوں نے یہ کرنا ہے, ماں دین کا, پر ربو کا کے بعد تیرا دین کیا ہے. تو جس دین کا قبر میں پوچھنا ہے ہم اس دین سے جڑے رہیں, اس دین کو سینے سے لگائیں, اس دین پر وابستہ رہیں. سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کر لیے گئے اور کہا بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکے میں ان کو سولی دیں گے. حضرت خبیب نے اس طرح منگوایا, کل ان کو سولی چڑھانا ہے, کہ میں پاکی حاصل کر لوں, اللہ کے دربار میں جانا ہے. اور ان کافروں کا بچہ کھیلتا کھیلتا ان کے حجرے میں آ گیا تو ان کی عورتیں ڈر گئی کہ یا تو یہ بچے کو یرغمال بنا کے اپنی رہائی مانگے گا یا ہمارے بچے کو قتل کر دے گا کہ میں نے تو مرنا ہی مرنا ہے, اس کو بھی مار دوں. لیکن انہوں نے کہا ہم نے عجب منظر دیکھا, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے تھے اور کہا مکے میں انگوروں کا تصور بھی نہیں تھا پر ان کے پاس روز تازہ پھل کمرے میں ہوا کرتے تھے. دیکھیے ذرا دین سے وابستگی کیا حسن رکھتی ہے. اور جب مکہ سج گیا کہ آج عاشق کو سولی پہ چڑھانا ہے اور انہیں سولی پہ کھڑا کیا گیا, کا 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں, 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی اور مختصر پڑھی, اور جب سلام پھیرا فرما دل تے بڑا کردا سی کہ سجدے لمبے کراں, پر میں آکھیا کہ تسی نہ آکھو کہ موت تو ڈردا نماز لمبی کری جاندا ہے. باقی باتیں کرو. ہم اس دین سے جڑ گئے میرے بھائی, زبانی نہیں عملی طور پر, پریکٹیکل, اور اسی میں ہماری عزت ہے. ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں. کیا ہو گیا ہمیں ہمارا, ہم یکسر کیسے بدل گئے کہ بچہ انگلش میڈیم میں داخل کروایا ہے, جرم نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جرم ہے, میں صرف ایک چیز بتلانا چاہتا ہوں. اب کیا ہوا جناب, حضرت آ گئے, سلطانی صاحب آ گئے, پیر صاحب آ گئے, میں چلا گیا, تو اب بچے کو کہہ رہے ہیں انکل سے ہینڈ شیک کریں. ٹھیک ہے, اب ہینڈ شیک بول رہے ہاتھ ملاؤ, تو بھائی جی یہ آپ کے کس بولی میں چلے گئے ہو, اس کو سکھاؤ کہ انکل کو السلام علیکم کہو. بے ہینڈ شیک بھی ہو گیا, مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ عمل بھی ہو گیا. یہ تو وہ سنت ہے کہ گلی میں گزرتے بچوں کو ہمارے سرکار جن کے میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ بچوں کو گلیوں میں خود سلام فرمایا کرتے ہیں. اور آج ہم اپنے بچوں کو یہ سنت نہ سکھائیں, کہاں پہنچ گئے. انکل کو 1 سے 100 تک سنائیں کوئی حرج نہیں, A سے Z تک سنائیں کوئی حرج نہیں, 2 شعر نعت کے بھی سکھا دو. سورہ کوثر یاد کرا دو, کچھ چھوٹی عمر ہے نا, قل هو اللہ احد یاد کرا دو, انکل کو سناؤ سورۃ مبارکہ. سبحان اللہ. کیا سمجھ رہے ہیں تمہیں وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار آتا ہے نا, سناؤ انکل کو, تو بھائی سب سے اولا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا. یعنی ہم وہ قوم ہو گئے کہ جنہیں یہی خبر نہیں کہ ہمارا تعلق کس ذات کے ساتھ ہے, ہماری وابستگی کس ذات کے ساتھ ہے, ہم جڑے کس ذات کے ساتھ ہوئے ہیں, ہم مصطفی ہیں. بے شک. اور اسی جواب شکوہ میں قبلہ پیر صاحب, اسی جواب شکوہ میں ان محرومیوں کا حل, ان پریشانیوں کا حل, ذلت و خاکساری میں ابتلا کا حل. اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ادھر سے آواز آئی ہے, اس مالک نے فرمایا ہے جو ہنوی عزت چاہتے ہو, جو ہنوی رولن تو بچنا چاہتے ہو, اب بھی اپنا کھویا اسٹیٹس بحال کرنا چاہتے ہو, اب بھی گئی ہوئی عزت کو واپس لانا چاہتے ہو, اب بھی معاشرے میں وہی مقام چاہتے ہو کہ تمہاری ہاں پر دنیا ہاں کرے,
اور تمہاری نا پر دنیا نہ کرے، تو کہا مالک یہ کہتا ہے کہ قوت عشق سے، کس کی قوت سے؟ اس سے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کا نبی پاک علیہ السلام کی جو عشق کی قوت ہے، یہ وہ قوت ہے جو پست کو، نیمے کو اونچا کر دیتی ہے۔ میں یہاں تشبیہ تو نہیں دے رہا، لیکن میں بتلانا ضرور چاہتا ہوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ حضور کا عشق اتنی بلندیوں پر لے جاتا ہے، نہیں یقین آتا تو حضرت بلال حبشی کو جو غلام بن کر بکا، لیکن فتح مکہ کے روز کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے۔ وہ ہستی کہ جو چلتے زمین پر ہیں، اور یہ کسی نے افواہ تو نہیں اڑائی، حضور خود مشاہدہ کر کے آئے جنت سے کہ بلال چلتا زمین پر ہے اور جوتوں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ قوت عشق سے۔ قوالیہ والے بعض لوگ اور سمجھدار لوگ ہیں، اس لیے ان سے ایسے کچھ گنمان پہ ہم چھڑ جاتے ہیں، اور یہ ہمارا درد دل ہے، یہ دن رات کا مشاہدہ ہے بھائی صاحب۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا، اور دہر پورا زمانہ، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور اقبال کہتے ہیں، ذرا سنیے گا اس شعر کی، لوگ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو اس شعر کی حقیقت تک رسائی نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں یا اقبال کہہ رہے ہیں۔ نو نو نو، یہ جواب شکوہ ہے، اور جواب شکوہ ادھر سے آیا ہے، اللہ کے دربار سے۔ تو کہا رونا روتے ہو، رونا روتے ہو کہ اب تمہاری مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، روتے ہو کہ تمہاری اب ریپوٹیشن کوئی نہیں ہے، روتے ہو۔ اور اقبال نے تو یہ بھی شکوے میں کہا تھا کہ ہن دے ہندوستان دے بت خانیاں چ بت بھی ساڈے تے ہسدے نے کہ تہاڈا بھی کوئی خدا ہے۔ گائے ذبح کر دیجئے تو خاندانوں کے خاندان قتل کر دیے جاتے۔ اسلام کا نام لینے پر پابندی۔ یہ میں ابھی صرف منظرنامہ حضرت اقبال کے دور کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس نے اتفاق ہے کہ 9 تاریخ اقبال ڈے ہے جو گزر چکی ہے۔ اقبال نے شکوے میں کہا مولا ہمارے حال دیکھ، ہوئے ہوئے یہ بات بڑی تڑپا دینے والی ہے نا۔ انہوں نے کہا ہن بت خانے اچ بت بھی سانو ہسدے نے کہ مسلم کا بھی کوئی خدا ہے، اور رول دے پہ ہو۔ تو اقبال کہتے ہیں میری اس بات پر ادھر سے جواب آیا، اے دل کمزور نہ کر، اپنا آپ ٹھیک کر، قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور تو کہتا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں، صرف ایک کام کر، تو کسان ہے، عالم ہے کہ جاہل ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، حاکم ہے کہ محکوم ہے، شرقی ہے یا غربی ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، ہندی ہے یا سندھی ہے، مسلمان ہے، صرف ایک کام کر، صرف ایک کام کر۔ اور اگر تو کرے گا تو وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا نے دربار سے کی محمد سے وفا تو نے، اور اب کہتا ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا بس اتنا کر کہ میرے حبیب سے وفا کر۔ حمام میں جا کر ہمیں غیروں کا ہیئر سٹائل پسند آئے، وفا تو نہ ہوئی۔ حمام میں جا کے داڑھی مڑوا کے نالی میں پھینک آئے، حضور سے وفا تو نہ ہوئی۔ 100 بندہ کھڑا ہو کے روٹی کھا رہا ہے، حضور بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، انہاں کہا میں بھی انہاں رل جانا ہے، وفا تو نہ ہوئی۔ کاروبار کرتے ہو، فرما دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، کم نہ تولو، کم نہ ناپو۔ 2 نمبر چیز، 1 نمبر کہہ کے مت بیچو، چیز میں عیب ہے، عیب بتائے بغیر مت فروخت کرو، اور پھر بازار میں آ کر بازار کے رنگ میں رنگا کیا، وفا تو نہ ہوئی۔
شراب نہ پی، جوا نہ کھیل، ماں باپ کی گستاخی نہ کر، پڑوسی کو تنگ نہ کر، کند بھی اونچی کرنی ہے تو کو پوچھ لے، ہوا رک جائے گی۔ او کمالیے والو جاگ رہے ہو نا؟ سبحان اللہ۔ کہ تیرا گوانڈی غریب بھوکا ہے تے فرما تو شوربا تھوڑا بدا لے، ایک پیالی سجے کر پیج، ایک کھبے کر پیج، تیرا بھی سسٹم چل جائے گا، او دا بھی پیٹ بھر جائے گا، رب بھی تیرے نال خوش ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائی جی؟ ہم تو ایک بات پہ رک گئے تو رک گئے۔ اللہ اللہ وفا، میرے حبیب سے وفا کر، میرے حبیب سے وفا۔ وفا کیسی ہوتی ہے؟ شادی آئی جناب، بھول گئے ہم کن کے غلام ہیں؟ یہ ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات آئی، حضرت سلمان پاک نے اپنی زوجہ پاک سے کہا اللہ کی یہ بندی ہے، اگلے لفظ سننا، مجھے میرے حبیب نے فرمایا تھا، شادی کی پہلی رات ہے، یاد حبیب آ رہا ہے، سبحان سبحان مجھے میرے حبیب نے فرمایا تھا سلمان جدو تیرا بیاہ ہو جائے پہلی رات آدھا ٹائم اللہ کی عبادت میں گزارنا، آدھا وقت اپنے حقوق زوجیت کے معاملات میں صرف کرنا۔ کتنا دور بیت گیا، حضور وصال فرما گئے، صدیق پاک کا بھی وصال ہو گیا، اب دور فاروقی ہے، حضرت سلمان فارسی ہیں اور شادی کی پہلی رات ہے، حبیب نہیں بھولا۔ وفا اسے کہتے ہیں۔ اچھے بھلے لوگ کا غلام ہے حضور کے غلام ہے، ہاں جی اچھے بھلے لوگ ہیں، شادی ہے انہوں نے کہا باجا بھی جانا ہے، انہوں نے کہا نہیں یار ناشی پڑھ دے، انہوں نے کہا نہیں جی وہ اگلے نہیں مانتے، وہ اگلے نا کی تعلق ہویا، تعلق کے پہلا حضور کی ذات سے۔ اب کیا ہوا جناب، انہوں نے اپنی زوجہ پاک سے کہا میں نے تو اپنے حبیب کی مانگنی ہے، وضو میرا ہے، مسلح لگا ہے ڈانٹ، ادھی رات میں پہلے مالک کی عبادت کرنی ہے، او قربان جاؤں ان عاشقوں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زوجہ پاک نے کہا کہ وہ تواڈے کلے حبیب تے نہیں نا، خدائی کے محبوب وہی ہیں، میرا بھی وضو ایک پاس میرا مسلح بھی ڈال دیو، میں بھی رات اللہ کی عبادت میں گزاروں۔ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اگر میرے حبیب سے وفا کرو گے تو مالک فرماتا ہم تیرے، میرے حبیب سے وفا کرو گے تو ہم تیرے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا تو کیا سمجھتا ہے، یہ عہدے کیا ہوتے ہیں، ملک کیا ہوتے ہیں، منزلیں کیا ہوتی ہیں، سونا چاندی کیا ہوتا ہے، لو قلم تیرے ہاتھ میں دے دیں، اور آپ کو پتہ ہے لو اور قلم کیا چیز ہے، لوح تختی کو کہتے ہیں جس پہ ہر ایک کی تقدیر، قلم وہ جس سے لکھا جاتا ہے۔ مالک فرماتا ہے تو اس سے رونا پیا ہے کہ تیرے کو رضی آزاد ملک نہیں، پاکستان نہیں بنا دو اس وقت، اے رونا پیا تو میرے حبیب نال وفا کے کر، لو تے قلم بھی تیرے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہوئے نہیں سید الاسیام فرد الافراد غوث الاقواس غوث کونین مغیث دارین حضور پر نور میرا محی الدین والملہ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں نور اللہ برکتہ فرماتے ہیں میں نے خازن دوزخ سے پوچھا ہے مالک علیہ السلام سے کہ اپنی فہرست کر کے میں کسے میرے مرید دا نام دے نہیں، تو غوث ثقلین فرما کے انہوں نے پڑھ کے مجھے بتایا کہ حضور نہیں تھوڑے مرید دا نام کوئی نہیں، کہ اے میں ایک سنتے بھی کوئی نہیں کہ اپن چور کھیر بریانی تے حلوے کھا کھا کے یا کہ ایسی مرید ہو گئے،
غوث اعظم نے اپنے مریدوں کی نشانی خود بیان کی قصیدہ غوثیہ میں، رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کالآلی، میرا مرید دن کو روزے رکھتا ہے، راتوں کو نفل پڑھتا ہے۔ اس بات کو بھی محدود رکھا جائے۔ سبحان کیا بات، سبحان میرے حبیب سے وفا کرو، ہم دے رہے ہیں۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان حضور محبوب کہہ دو ان سے کہ میرے پیچھے پیچھے نہ ٹرو۔ سبحان اللہ تم سے محبت کرے، سبحان اللہ تم سے محبت۔ مسلمان رہیں، پکے مسلمان رہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنے اس اسٹیٹس کو لوز مت کریں اور اس کو ہلکا مت سمجھیں۔ جامع البیان تفسیر کا نام ہے، محمد بن جریر تبری، تگڑا پہلا مربوط بڑی تفسیر کرنے والا مفسر کوئی بابا ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں حدیث کو لکھا، میں کئی بار کمالی میں بیان کر چکا ہوں۔ فرمایا جب باقی امت قیامت کے دن میری امت کی ٹور اور شان دیکھے گی تو وہ امتیں بھی تمنا کرے گی کاش کدھر اسی بھی اینا میں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اسلام کے احاطے سے باہر نکل کے دوڑے لگا کے کسی اور طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا اسٹیٹس اسلام ہے، ہماری عزت اسلام ہے، ہماری وقار اسلام ہے، ہماری دولت اسلام ہے، شان اسلام ہے، طاقت اسلام ہے، پاور اسلام ہے۔ فخر کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، شکر کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سیدنا موسیٰ علی نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے تختیاں دی۔ فقیہ ابو اللیث نے مقاتل بن سلیمان سے اور امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس امت کا تذکرہ آئے گی آخر میں جنت میں پہلے جائے گی، زکوٰۃ صدقے کھانے کی اجازت ہوگی، حج پہ جائیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے، 5 نمازیں دن بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوں گے، 30 روزے رکھیں گے، سبحان اللہ، اور کر رہے ہیں مال غنیمت کی ان کو اجازت ہوگی، عمل چھوٹا کریں گے اجر زیادہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ ایک کے گل پڑ دے گئے کہ نال عرض کر دے گی یا اللہ میں دے دے، اے امت میں دے دے۔ فرمایا نہیں، ہم میرے حبیب امت کی امت ہے۔ اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، جاگ رہے ہو کمالیے والوں، یہ اسٹیٹس ہے، یہ مقام الہی مجھے دے دے، مجھے دے۔ فرمایا نہیں، یہ امت میرے حبیب کی ہے، میرے حبیب کی ہے۔ کلیم پاک نے تختیاں ایک طرف رکھی، خود سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں عرض کی بے نیاز تیرے ہر حکم کے آگے سر اطاعت ہم ہے، یہ فضائل والی امت مجھے نہیں دینی تو ہم تجھ سے شکوہ کیا کریں، تو مالک ہے، ایک عرض قبول کر لے، ایک عرض قبول کر لے، وہ امت مجھے نہیں دینی تو مجھے اس امت میں سے کر دے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت۔ میرے بھائی بار بار یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جوانوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض گزار ہوں، کوئی غیران دے ہیر اسٹائلہ میں تے غیران دیا نقلہ جو کچھ نہیں رکھیا، محبوب کی اداؤں میں سب کچھ ہے۔ ابھی پڑھ رہے تھے نا پیر صاحب کو کلام کے لٹ گیا جس نے حضور کی ادا نہیں کی ہے، اور میں کبھی اس کو پلٹ کے یوں بھی پڑھتا ہوں کہ بن گیا جس نے، صبر گیا جس نے، محبوب خدا کی ادا دیکھی۔ اپنی اسٹیٹس پر یار ہم مسلمان ہیں، فخر سے گیا ہم مسلمان ہیں، نہ سر جھکانے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت، نہ چھپنے کی ضرورت ہے۔ وجہ کہ قیامت والے دن بھی تو ساری ٹور حضور کے نام کے صدقے ہی ہوگی۔ یہ ٹور نہیں ہے کہ حضور جان نور علیہ السلام نے فرما قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے، ان پر بڑی بڑی اونچی مسندیں ہوں گی، ان پہ لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے سروں پہ نورانی تاج ہوں گے، ان تاجوں کی روشنی کے آگے سورج اور چاند کی روشنی مدھم اور مان پڑ جائے، لوگ پوچھیں گے یہ نبی ہے کا نہیں، شہید ہے نہیں، صدیق ہے نہیں، کون ہے کا حضور کی امت کے جو حافظ قرآن ہے، ان کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے دکاندار بھائی کو، میرے بزنس مین بھائی کو، میرے مل آنر مسلمان بھائی کو، میرے ذمہ دار مسلمان بھائی کو بچے کو دین پڑھانا آر محسوس ہونے لگ گیا ہے۔ میں نے کہا ہم نے کون سے اس کو مولوی بنانا ہے، یہ لوگوں کے نکاح پڑھانے کے لیے رکھنا ہے، لوگوں کے نکاح نہیں، لوگوں کے جنازے نہیں، آپ کے ایک دن مرنا ہے، اپنے جو کہتے کر لیجیے۔
کیا سمجھ آئی بات کی؟ رات میں میاں چنو میں تھا، وہاں سے تلمبا گیا تو وہ ایک جگہ میں نے مجھے فاتحہ پڑھنی تھی، اپنے احباب تھے، ان کی والدہ فوت ہوئی تو انہوں نے مجھے چھوٹے بھائی کا بتایا، اپنے کا اس نے کہا اس نے والدہ کا جنازہ پڑھایا، یہ حافظ قرآن ہے۔ میں نے کہا بات ہوئی نا جناب، ہاں حق بھی یہی بنتا تھا۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ہم دین کی تعلیم کو بھی حقیر سمجھنے لگتے جی اور سمجھنا کیا ہے نظر نہیں آ رہی، جاؤ نکالو مدرسوں کی فرشتے، جتنے یہاں بیٹھے کتنوں کے بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا، میں ہر مدرسے کے ماحول کا قائل نہیں ہوں، میں ہر مدرسے کے ماحول کو 100% ہو کے نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں ٹیوشن پڑھانے کے لیے 12-12 ہزار کی تنخواہ پہ استاد 1.5 گھنٹے گھر آ کے پڑھا سکتا ہے، اور اب کا قرآن بھی تو پڑھانے کے لیے آ سکتا ہے۔ پھر کہوں گا اپنے آپ کو پہچانے۔ صوفیہ کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جڑا اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا، وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، عراق کے علاقے سے فتح کر کے صحابہ واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ پہ انہوں نے قیام کیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر کی صدا آئی تو غیر سے آواز آئی وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، یہ کلمات بڑے پیارے ہیں، اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا یہ دین بڑا عظیم ہے، یہ نجات والا دین ہے، حی علی الصلاۃ کا جس دین کے اندر یہ خیر اور خوبی ہے کہ نماز کی طرف بلا رہے، نجات کی طرف بلا رہے، یعنی غیر سے یہ آواز ہر کلمے پر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا تکبیر کو، تکبیر ہوئی، پھر آواز آئی، جماعت کری، جماعت کے بعد وہ صحابی پاک بولے تو فرشتہ ہے، جن ہے، کون ہے؟ تو کہا ایک بزرگ نمودار ہوئے، بھویں سفید تھی لٹک رہی تھی، داڑھی سفید، سر کے بال سفید، بڑی طویل عمر۔ اس نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح ہوں۔ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اگلے لفظ سنیے، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کی بشارت دی تھی، آخری نبی، آخری نبی۔ جی تشریف رکھیے، آپ لائیے، پکڑے جلدی، آپ پلیز بیٹھیں۔ آخری نبی کی مجھے بشارت دی تھی، تسی بھول گئے ہو، میں تانوں یہ لفظ یاد کرانا چاہتا ہوں، تسی کسی اور ہونے سے بہ گئے۔ آخری نبی، کمال ہو گئی ہے، آخری نبی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ہن آخری نبی دا دور ہے، تو وہ بابا پوچھنے لگا، سید الرسل حضور پر نور تشریف لے آئے، صحابہ پاک نے کہا وہ آئے اور ان کا وصال ہو گیا، وہ آئے اور ان کا وصال ہو گیا، تو وہ داڑھی مار مار کے بابا رونے لگ گیا۔ کہا پھر کون آیا؟ کہا حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ سبحان اللہ، پکے صحیح عقیدہ رہو، پیسوں کی چھنکار پر مسلک کو قربان نہ کیا جائے۔ وہ بھی کوئی خطیب ہے، وہ بھی کوئی نقیب ہے، وہ بھی کوئی ناز خواہ ہے کہ جدھر دی آواز ہے کی ادھر ٹور جائے۔ کیا بات، کاروباری ہوئے، وہ کاروبار میں تو ہجڑے بھی بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ مذہبی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ عقیدے کی غیرت بڑی چیز ہے، عقیدے کی غیرت بڑی چیز ہے، اور یہی ہے قوت عشق۔ سبحان اللہ، کمزور آواز ہو گئی ہے، سبحان اللہ، آواز کمزور ہو گئی ہے، ابھی تو کچھ کہا بھی نہیں ہے، کچھ ہوا بھی نہیں، اور آپ سہم بھی جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی بندہ ہوتا ہے جتھے جاوے اتھے آ کے سونے میں تیری ہیں قوالا منگو، شیر ہوئی دربار بدلیا تے بابے دا نام وچ بدلتا، ہن سونے میں تیری ہیں، سویرے کسی اور دی سی، کل ہن میں تیری، انہاں کا اگلے دن انہاں کا جتھے اگے نوٹاں دیاں دچیاں پھر او دیاں۔ بلے 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 بلے، کیا بات، حضور پر نور فرید الحق والدین بابا فرید الدین مسعود نبر اللہ مرقدہ بیٹھے، ایک ملنگ آیا، فرید مجھے کچھ دے، آپ نے کچھ اسے چمنیاں ٹنیاں دی، اس نے کہا کچھ اور دے، فرما جو دینا تھا تمہیں دے دیا، اپنی راہ لو اور ہمیں تنگ نہ کرو۔ اس نے کہا وہ جو کنگھی پڑی مجھے وہ دو، بابا صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ تمہیں نہیں دیں گے، کہا تو مجھے کنگھی دو، میں تمہیں دعائیں دوں گا، تمہیں فیض دوں گا۔
سننا آپ لفظ جس پہ لانا. حضور گنجے شکر نے فرمایا میرے پیر قطب پاک نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں نے اور کسی دے فیض کی لوڑ ہائے نہیں. ہائے کیا بات سبحان اللہ سبحان کسی اور دے فیض کی لوڑ نہیں. اس ملنگ نے آگے سے کہا, اس نے کہا قطب تجھے کیا دے گا جو ہم تمہیں دیں گے, ہمارے پاس بہت کچھ ہے, قطب تمہیں کیا دے گا. یہ جملے سنتے ہی حضور گنجے شکر جلال میں آ گئے. بابا صاحب بڑے حلیم الطبع تھے, نرم دل تھے, منکسر مزاج تھے, پر جب بات ہو عشق کی اور غیرت کی, ہائے ہائے کیا بات چپ شاہ نہ بڑھو, چپ شاہ نہ بڑھو, جتے توڑے بھی بولن دی باری آوے بول پیا. سبحان اللہ. بابا صاحب جلال میں آئے, آپ نے فرمایا میں نے تیری فقیری درویشی کو اور تجھے دریائے میں غرق کر دیا ہے, دفع ہو جائے یہاں سے. میرے مرشد کے بارے میں کوئی جملہ نہ کہہ. ہائے کیا بات. وہ آیا ہے پاک بدن کے ساتھ, جب دریا بہتا تھا کہتے پڑلیوں تک پانی تھا, اس نے وہ چوگا اتارا اور چوبی مارنی چاہیے, گرمی بڑی تھی, پھر باہر نہیں نکلے, کیونکہ گنجے شکر آقا سکن ڈبوتا ہے. کہا حضور کے بعد کون ہوا؟ کہا صدیق اکبر. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر, سبحان اللہ صدیق اکبر, سبحان اللہ. صدیق اکبر. شاید کوئی یقینی بن عربی کہتے ہیں پوری کائنات میں حضور جیسا پیر کوئی نہیں اور ابو بکر صدیق جیسا مرید کوئی نہیں. سبحان کہا کہ پھر کون آیا ہے؟ کہا آج کل حضرت عمر ہے. سبحان کو اللہ. میرا سلام کہنا. انہوں نے یہ پیغام جب سرکار فاروق اعظم کے دربار میں دیا, آپ نے 40 بندوں کو بھیجا, فرما ڈھونڈو اس کو, تلاش کرو. اگلے جملے سننا کمالیے والو, حضرت عمر پاک فرمایا مجھے حضور نے بتایا تھا سبحان کہ حضرت عیسیٰ نے جس بندے کو وصیت کی ہے وہ تم میں سے کسی کو ملے گا. بات یہاں سے چلی تھی اور شاید 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے گفتگو کرتے ہوئے, 45 منٹ تو ہو گئے, 45 منٹ تو ہو گئے اور ایسے گزر گئے کہ خبر نہ ہوئی. پھر بار دیگر یہی عرض ہے, ہم اپنے مسلمان ہونے پہ فخر اور شکر دونوں. بے شک بالکل بالکل. اسلام کو فارمیلٹیوں کے لیے ہم مت رکھیں, جز وقتی مسلمان نہیں, ہمہ وقت کے مسلمان, ہر وقت کے مسلمان. مجھے حیرانگی ہوتی ہے تمام امور کے اندر مختلف مساجد سے نکل کر کالجوں یونیورسٹیوں کے منچوں تک, وہاں سے نکل کر ٹی وی چینلوں کی کرسیوں پر, وہاں سے نکل کر وکالہ باروں کے اندر, یعنی تمام تر شعبہ جات میں صبح و شام آوازاری رہتی ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب بڑے بڑے دفاتر و آفس کے اندر لوگ 2 پیس پہن کر بیٹھتے ہیں اور کرسیاں چونکہ بڑی ہوتی ہیں اور وہ جناب بہت بڑی محفل ہوتی ہے. فار ایگزامپل تو جب سرکار کا نام آئے تو کروڑ کے مسیحے انگوٹھے چمن آڑے اوتھے کے اندر نو ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں. دیکھنے والوں کو بھلا معلوم نہیں ہوتا, ٹوٹ جانو اکھاں, بھلا معلوم نہیں ہوتا, بھلا معلوم نہیں ہوتا. دیکھتے نہیں ہو ادا کس کی ہے؟ تو یہ کائے کی محبت اور کس چیز کا عشق ہے جی کہ کمڑا کرسی پہ بیٹھے تھے ادب بول گئے. یہی میں عرض کر رہا ہوں, قوت عشق, قوت عشق. ایک محدث تھے رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی نے اس کو لکھا ہے, دعوت تھی بادشاہ کے ہاں, بڑے بڑے مشائخ علماء پیر حضرات اس میں موجود تھے, اور آپ کو پتا کہ بادشاہ کا دسترخوان تو نعمتوں سے بھرا ہوتا ہے. تو بابا جی نے بعد میں کیا کیا, پورے چپ کے کھان لگ گئے. اللہ. اب پورے تو میرا خیال ہے ساری کمالیہ سمندری کی پنجابی ترجمے مل میں ہے کہ بہت فرق ہے کہ وہ زردات روٹی کے چاول دانا دودھ کا جو گر جاتا ہے, بابا جی اس کو کھانے لگ گئے. بادشاہ نے کہا حضرت اگر پیٹ نہیں بھرا تو کھانا اور منگواؤں. یہ جملہ تو تکلیف ہے نا. آگے ان کا جواب سنو. نے کہا الحمدللہ میں سیر ہو گیا ہوں, بڑی دیر سے سیر ہو گیا ہوں, میں تو اپنے محبوب اور اپنے حضور کی حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. کیا وہ حدیث مجھے بھی سنائے؟ کیا مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ
کہ جو کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پہ گرے ہوئے ذرات کو، جیسے روٹی کے ٹکڑا، ذرہ، دانا، دنکا، چاول کو چیز گر گئی، کھانے کے قابل ہو، دسترخوان اسی لیے بچھایا جاتا ہے، اٹھا کے کھا لے تو اللہ اسے غنی کر دے گا، اس کی غریبی دور کر دے گا۔ اسی وقت یہ حدیث سن کر بادشاہ خوش ہوا اور اس نے اپنے خزانچی کو کہا کہ 1000 دینار والی 2 گٹھلیاں لاؤ، لے کر آئے، کہا حضور یہ حدیث سن کے مجھے بڑا مزہ آیا ہے، یہ نذرانہ قبول کر لیں۔ انہوں نے گٹھلیاں پکڑ کے یہ نہیں کہا علی جناب عالم پناہ آپ کا محل سلامت رہے، نو 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 نو، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ پہلے حدیث سنی تھی، آج عمل کر کے رزلٹ بھی دیکھ لیا۔ آج عمل کر کے اس کا کیونکہ حضور فرماتے ہیں تمہیں اللہ غنی کر دے گا۔ پر ہمارا حال یہ ہو گیا ہے میرے بھائی کہ شادی میں وہ بڑا وہ کیا کہتے ہیں سخت وقت ہوتا ہے، کھانا کھولنے کا وقت، زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے کیا خیال ہے؟ اللہ اور یہ بے عزتی کچھ ہمارے معاشرے میں زیادہ معذرت سے عرض کروں، لنگر مدینہ شریف میں بٹ رہا تو بانٹنے والے کی جان کو کب بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ شہید بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا کیا، ہم نے اس کو شہید مدینہ کہہ دینا ہے، پر آرام سے اس سے لنگر وصول کر لے، اس بیچارے میں شہید ضرور کرنا ہے، اپنے بچے کی واپس جائے پھر حاضر ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو بات کی سمجھ آ سبحان رہی اللہ۔ ہے؟ تو ضبط تحمل یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، تعلیمات کا حصہ ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے کہ وہاں پر یہ ہے کہ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑا تکلیف دہ ماحول ہے، بے شک اور آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو نہ دیکھو میں تو نہیں عرض کر سکتا، آپ خود اس کے گواہ ہوں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ فٹافٹ چھٹا چھٹ کھانے کے اندر یہ ہے کہ جب ہاتھ آلودہ ہو جاتے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں لتڑ کے لپڑ گئے، تو اب آزو بازو میں کوئی ٹیشو نظر نہیں آیا، تو یہ افسوسناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ روٹی اٹھا کے بالکل تے پھر وہ تو تالے تے بورڈ آلے تے ککر آلے جالی پیر کو ٹور جانا ہے کہ میرے گھر چ جادو ہو گیا، رزق کی کمی ہو گئی، یہ کوئی تویز دیتے، انہوں نے بھی 370 تویز کٹ دینے نے کرو۔ اپنے حال ہے نا، ہم نے اپنا کام اپنے ہاتھ سے خود بگاڑا ہوا ہے۔ یہ آپ لوگ پیسے پھینک رہے تھے، عطا کر رہے تھے، ٹھیک ہے بھائی جی، میں کہتا ہوں کہ سب سے چھوٹا نوٹ جو ہمارا 5-10 روپے کا نا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ مجھے 10 روپے یہاں رکھے اور میں ان کے سامنے اس کو پکڑ کے پھاڑ کے پھینک دوں، حالانکہ اتنی مالیت تو نہیں ہے 10 روپے کی جی، لیکن مجھے بتائیے خوشی ہوگی 10 روپے دینے والے کو؟ نہیں جی نہیں، خوشی نہیں ہونی، بالکل نہیں۔ دانا بو کر آیا تھا بلکہ رول کے آیا تھا مٹی میں، اللہ نے اس کو پروان چڑھایا، زمین کا سینہ چیر کے باہر نکالا، ایک کے بدلے 100 دیے، اس کی روٹی پک کر آئی اور اس نے ہاتھ سے صاف کر کے پھینک دی، اللہ راضی ہوگا کہ میرے رزق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ غور کیجئے، در حبیب سے جب ہٹیں گے تو جو تیرے در سے یار کرتے ہیں در بدر یوں ہی خار، کسی نے ہم پر جادو نہیں کیا، کسی نے ہم پہ تویز نہیں کیا، ہم نے خود اپنے اوپر جادو کیا۔ رزق کا عدد شروع کر دے، رزق کی کمی نہیں رہے۔ اسی طرح ایک خلیفہ تھا وقت کا، امیر آدمی یعنی گورنمنٹ کا بندہ، اس کے گھر پہ دعوت تھی، علماء بیٹھے تھے، تو ایک بزرگ اپنا برتن صاف کرنے لگ گئے، تے بعض اہل علم نے ہوندے نے کہ او بھی پھر دوجی جگہ دیکھ کے تے دوجیاں دے رنگ چ رنگ جاندے، درویش ہوتا ہے، جتھے بھی ہوے حضور دا ہی ہوندا ہے۔ بے شک بے شک، یہ نہیں ہے یہ چودھری صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ ایم این اے صاحب ہیں، ایم پی اے صاحب ہیں، یہ کروڑوں پتی، یہ اربوں پتی، ان کو ہون کے پھر کی ہویا ہے تو مسلمان بھائی نا، گل کو کی سب سے بڑی عزت تو یہ ہے۔ عزت گاڑی، پیسہ، بینک بیلنس، زمین کے نام پر نہیں ہونی چاہیے، مسلمان ہے اس نام پر ہونی چاہیے۔ اس لیے عزت عارضی ہو گئی، عہدہ ہے تو سارے سلام کر دیں، عہدہ ختم ہوا تو کنی بن کے ہون ٹر جاندے نے۔ تو اصل عزت کس چیز کی تھی؟ مسلمان۔
اور کس وجہ سے تھی؟ اسلام کی وجہ سے. کس وجہ سے تھی؟ نام ہے فاروق اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور راج ہے 22 لاکھ مربع میل زمین اللہ وقت کی 2 سپر پاور طاقتوں پر اسلامی جھنڈا لہرا چکے. سبحان اللہ سبحان اللہ اور طاقت یہ ہے کہ زمین کی پشت پر درہ مارے تو زلزلہ رک جائے. ہاں دریائے نیل کو خط لکھے تو دریا چل پڑے. سمجھ رہے؟ لیکن دیکھیے اسلام کیا عزت دیتا ہے اور کیا رکھتا ہے. جب آ جاتے بلال ہاں تو یہ تو نہیں کہتے تھے کہ بلال آ گیا ہے، ساڈا سردار آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گیا ہو کون آ گیا؟ انہوں نے ہمارا سردار آ گیا. حضرت عمر پاک کہتے ہیں حضرت بلال کو تھے کہ یہ ہمارا سردار ہے. سبحان صدقے جاؤں حضرت عمر پاک سمجھا نہیں دیتا کہ عزت کیڑی شاید ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ Is that nice? Wow, کیا بات. اور پھر اب ایک اور سردار کی بات سناؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سردار ہے جنتی جوانوں کا اور لال ہے مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. نور نظر ہے حضور مخدومہ کائنات، کندھوں پہ کھیلا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. سبحان مظلوم کربلا ہے، سید الشہداء ہے، امام عرش مقام ہے. حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسین علیہ الدین کریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم سواری پر بیٹھے ہیں. ذرا دیکھیے اسٹیٹس کس کا نام ہے. اسٹیٹس اس کا نام ہے. سواری پر بیٹھے ہیں سبحان اللہ. اور راستے میں جیسے ہوتا ہے یہ کلیوں والے، جھگیوں والے، گوار ہیں، ہے نا، ایسے مخلوق الحال لوگ راستے میں ایک طرف بیٹھے ہیں. ذرا غور سے بات اگلی سن لیجیے گا. سرکار امام علی مرتبت کو انہوں نے سلام کیا. حضور نے سواری روکی، وہ کھڑے ہو گئے تھے. حضور نے سواری روکی، سلام کا جواب دیا. اور حالت ان کی پتہ کیا تھی؟ ان کا ڈنر کا ٹائم تھا اور ڈنر میں پتہ کیا تھا؟ سکی روٹی. اللہ سبحان اللہ. تو مان پتہ ہے نا لوگوں نے کڈے رکھے نے لوگوں نے. وہ کہنے لگ گئے کہ بھئی یہ اٹھائے پاؤں رکھ دیا، اللہ کا نام لکھا، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ خلاص ہوا یہ کہ سرکار امام علی مرتبت نیچے اترے. سبحان اللہ اب ان کی جرت دیکھنا، جرت. میں لفظ جرت جان بوجھ کے بول رہا ہوں. یہ بڑے قریب لوگ ہوئے ہیں. کیا بات. یہ نہ ڈراڑ رو کے کوئی نہیں رکھا کہ پیران دے نیڑے بھی نہیں جانا، پیران نو ہاتھ بھی نہیں لانا، تو ان کو جو ہو جانا. پیروں کو چھوٹ کی بیماری ہے کہ پیر سے مسافہ نہیں کر سکتے. یہ کون سی بات ہوئی؟ گڈیوں نکل کو آوے تو پیر جب مارے کہ جو مزدور آوے، جڑا پیار مزدور دے دل چ اس گڈی والے دے دل چ. یہ عقیدت کا سارا نظام غریبوں کے دم قدم سے. کیا بات. سبحان اللہ. سنیے گا، انہوں نے سید الشہداء امام عرش مقام سے کہہ دیا حضور کوئی ساری دعوت ہی قبول کر لو، سبحان سارا بھی میں کے کھا لو. چھوٹی سی بات ہے. امام سے کہا کہ بیٹھے بھی زمین اٹھتے ہیں کو قریب پیشا کے نہیں بیٹھے. حضور امام عرش مقام کے لب میں مسکراہٹ ہے فرما کھاتے آپ انہوں نے نال تھلے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. کیا بات. نیچے بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ ایک دو نوالے لیے. اب سنو یار، محبوب خدا کا خون ہے، نسل کریمانہ ہے، سبحان اللہ. عادات و اطوار تو پھر خون 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 ہوتا سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. تو حضور پر نور سرکار امام عرش مقام نے فرمایا میں نے تو تمہاری دعوت قبول کر لی ہے، کھا بھی لیا ہے، اب میری دعوت قبول صدقے قربان فدا نثار، اب میری دعوت قبول کرو، میری دعوت قبول کرو. گھر تشریف لے گئے.
اعلیٰ درجے کے پکوان سبحان سب کو کھلائے اور ساتھ جاتے جاتے ایک ایک کو سوٹ بھی عطا کر دیا. سبحان سبحان اصل اسٹیٹس اللہ اسٹیٹس اسلام ہے، عزت اسلام ہے، پرسنالٹی اسلام. واہ. ان سے پیار کیا جائے. سلطان صاحب فرماتے تھے گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے بنجارے ہو. ونجارے اور بنجارے یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں ان کو کہ کن کو کہتے ہیں جو سامان جیسے ہمارے اکثر ویسے جدھر ہم رہتے ہیں ادھر میں چوڑیاں اور اس قسم کی چیزیں بولی لگا کے ٹوکریاں سب پہ رکھی ہوتی تھی ان کو کہتے ہیں بنجارے ہیں. سلطان صاحب فرماتے ہو تانوں کی پتہ ہوئے ہاں ہاں. ایک پاٹے کپڑیاں آڑا کیا بات گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے بنجارے. ان کی ٹوکریوں میں لال ہوتے ہیں. ہاں کیا بات سبحان اللہ. اور یہ لال دیتے پھرتے ہیں کوئی لال لے لو ہیرے لے لو لال لے لو ہیرے لے لو. یہ ایسے کمال کے لوگ ہوتے ہیں. اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں اور میں تو آپ سے مزید بھی ایک گھنٹہ گفتگو کو آمادہ ہوں. سبحان اور اللہ. کمالیے والے بعض لوگ ہیں. سبحان اللہ. اور سب سے خوشی کی بات یہ مولانا ماجد صاحب کی مسجد کا لطف یہ ہے کہ یہاں وقت کی بڑی پابندی ہے. یہ پیر صاحب ماشاءاللہ زبردست. یہ ماجد صاحب کی بزرگی ہے. ماجد کہتے ہیں بزرگی والے. کیا بات سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ ان کو سلامت رکھے. وقت کی پابندی بڑی اچھی چیز ہے اور یہ بھی ہمارے اسلام کی تعلیمات کا ایک حسین حسن ہے. اور آج جہاں سے تقریر رک گئی زندہ رہے بیٹھے تو پھر وہیں سے شروع کریں گے. میں نے تو آج شروع کی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز. ٹھیک ہے تواڈے کول عزت والا رسول آ گیا. اچھا چلے میں ایسا کرتا ہوں وہ 3-4 سطریں پوری کر دوں کیونکہ میں اس شہ سرخی پر آگے میری بات چلی گئی تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حشر کا دین ہی اللہ نے اپنے حبیب کی عزت دکھانے کے لیے بے شک بے شک. تو میں نے پہلی بات یہ بتائی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہر شے جانتا ہے. پھر کرامن کاتبین آ گئے. جب بندہ مر جاتا ہے کل میزان تو لگ گئی نا جی. نیکیاں گنتی ہیں اور گناہ کتنے. اس کے بعد قبر کے سوال آ گئے. یہاں ہم لوگ گئے تھے ماں دینوں کا پر اور ان کی لمبی بات ہو گئی. سبحان اللہ. وہاں 3 سوال الگ رکھے اس میں پاس ہوئے. پھر جب اتنے مرحلے جو ہیں پھر قیامت کا دن رکھنے کا مقصد کیا بات سبحان اللہ. باتیں تو کلیئر کر دینا. اللہ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں. لیکن حشر کا دن. اچھا حشر کے دن میں بھی حال دیکھیں سورج قریب اللہ زمین تانبے کی طرح دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے اللہ تکڑی رکھی ہوئی ہے کہ نیکیاں تولنیاں بدیاں تولنیاں. اللہ لمبا سارا پل بنا دیتا ہے تو لنگ کے جانا ہے اور بال سے باریک ہے. اللہ. وہ دن ہی اللہ نے اپنے حبیب کی عزت دکھانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولانا حسن رضا کہتے ہیں فقط وہ قربان اس لفظ فقط شعری ذوق رکھنے والے حضرات اس لفظ فقط کی اہمیت پہ غور کریں. سبحان فقط سبحان فقط اتنا سبب ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر. ہائے کیا بات سبحان کا یہ جو حشر کی بزم ہے نا اس کے انعقاد اس کے قائم کرنے کا فقط بس اتنا کی مقصد ہے. کا حسن رضا پاک کون سا کا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارے پاس عزت والا رسول تشریف لے آیا اور پھر آلہ جو کہتے ہیں عرش حق ہے اللہ. مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. سبحان اللہ. آج کی گفتگو کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کریں اور فخر کے ساتھ شکر بھی کریں. شکر رب کے حضور سبحان اللہ. فخر اور فخر باقی ادیان کو سامنے رکھیں. یارو سوشل میڈیا کا دور ہے. کوئی چیز اب ایسی نہیں کہ کتابوں سے نظر آئے. اب تو ہر چیز ویڈیوز میں نظر آتی ہے.
چوہوں کی پوجا ہندو کرتے ہیں، اللہ، بلیوں کی، کتوں کی، گدھوں کی، گوبر کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض مذہب ایسے ہیں جو بہن بھائی کی شادی کرتے ہیں، آگ کے آگے سجدہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہو رہا ہے کہ لاشوں کو جلا دینا، سارا کچھ ہے۔ قربان اسلام سبحان کی ذات نے، سبحان اللہ، حضور کی ذات نے سبحان اللہ، فرما نہیں نہ تو کیا ہو، سر ٹھکو، خوشبو لا کے آیا کرو مسیح پہ، اور سبحان چھپو رب کے دربار میں، وہ سب کا مالک ہے۔ سبحان آپ دسو شکر بن گئے کہ نہیں؟ بے شک، یار کہاں وہ جو کتے بلیوں کو سجدہ کرے، اللہ، اور مالکہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہی کہ اپنے حبیب کی اتنی سونی نسبت دیتی ہے سبحان اللہ، کہ ہمیں اپنے دربار میں سجدہ ریزی کی شان عطا فرمائی ہے۔ اور خواجہ صاحب باب رومی نے لکھا ہے، انہوں نے کہا تم باقی سب کو دیکھ لو، جانوروں پرندوں کو، ہر چیز کو دیکھ لو، زمین پہ منہ مار کے کھاتے ہیں۔ چارہ رکھو گدھے کے آگے، گھوڑے کے آگے، خچر کے آگے، گوشت رکھو شیر کے آگے، بلی کے آگے، کتے کے آگے، اللہ، دانا رکھو تیتر کے آگے، مرغ کے آگے، بٹیر کے آگے، چڑیا کے آگے۔ منہ مار، سبحان اللہ، کا بات آئی حضرت انسان کی، اللہ، اس کو ہاتھ دیا، کر سدھا ہو کے بیٹھ، مرغی توڑ، منہ چھپا۔ کا اس میں کیا راز ہے؟ کہ اس میں راز یہ ہے کہ مالک فرماتا ہے میں تینوں روٹی کھان واسطے بھی نہیں کسی کے چکن، تو صرف میرے آگے جھکنے کے لیے بنا۔ آؤ یار، آؤ اس حسین بزم میں دل سے ارادہ کریں کہ 5 وقت نماز دل سے، جن کی تعداد نمازوں کی پوری نہیں ہے 5 پوری کریں، صبح شام یار ایک ایک تسبیح کی آتی ہے جو حضور کے درود پڑھ، سبحان اللہ، گھروں میں بچوں کو عادی بناؤ یار، سارے غم جھیڑے پریشانیاں بیماریاں دور ہوں گی۔ بیٹیوں کو بہوؤں کو پیار سے کہیں، میں نہیں کہتا کہ ڈنڈے سے، نو 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 نو، پیار سے کہیں کہ تم نے قرآن پڑھنا ہے۔ سبحان، ایک ایک رکوع یا کا ذمہ لا دی ہے کہ پتر تو سب قرآن پڑھنا ہے۔ بچوں کے ذمہ، بچے کو بولتے ہیں نا کہ ہفتے بعد یا میں مہینے بعد تمہاری پروگرس دیکھوں گا، کیا ہے تمہارے سر سے، تمہاری مس سے پوچھوں گا، اگر تمہارا مہینے کا رزلٹ اچھا ہے تو میں تمہیں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، کہ وہ دے وچ مہینے وچ نماز بھی پا لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میں مہینے تک تیری نمازاں دیکھنی ہیں، پھر جب تیرا صاحب ٹھیک ہوا تو تینوں پھر اے شیخ کھواواں۔ سبحان اللہ، کیا بات، کتنی برکت ہوگی۔ سبحان اللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں یہ دعوت ہے کہ 17 تاریخ کو یعنی جو بدھ آ رہا ہے، دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈشکورٹ میں حضور پر نور غوث الثقلین کریم الطرفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ عرس مبارک ہوگا۔ 7:30 ہمیشہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد تلاوت، نعت اقدس، منقبت، اور ہمارا موضوع ہے تعلیمات غوث اعظم۔ سبحان اللہ، آپ کرام کا نہیں دان دسنیاں، سبحان اللہ، ہن ضرورت ہے کہ بابے سانو کی آندے سن اسی وہ ذکر کریے، سبحان اللہ، ٹھیک سبحان ہے۔ اور پھر ایک وہ روحانی عمل جو پوری دنیا میں مقبول بارگاہ ہے، حاجتوں کے پورا ہونے، بیماریوں میں شفا، رحمت کے نزول، مشکلات کے دفع و دور کے لیے، وہ ہے ختم قادریہ شریف۔ وہ ہمارے یہاں اجتماعی طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ اس میں آئیں انشاءاللہ۔ کمالیہ والوں کا یہ بھی دیکھا کمال ہوگا کہ جناب ان سے کوئی نہ آیا ہے، ٹھیک ہے جناب، نہ ہوگے جیسا تھوڑے کول نہیں آئے کہ گل مکی نہیں جی ہے گل گل تو یہی ہے نا جناب، کمالیہ ہے کہ کمالیہ آنا سانو انتظار ہے، آپ کا کمال دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، ویسے ہمارے ہاں 16 کو انشاءاللہ جلوس غوثیہ بھی ہوگا، 16 کو یعنی منگل کے دن جلوس غوث البراء کا سلسلہ بھی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ذکر پاک کی برکت عطا فرمائے۔ تھوڑا سا یہ